اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم ناظرین اور سامعین، اللہ کے حضور استغفار کا کتنا اجر ہے، کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، استغفار سے ملتا کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کس قدر خود استغفار فرمایا اور کس قدر اپنے امت کو جو ہے وہ استغفار کرنے کی تلقین کی۔ ناظرین کرام، آپ نے بہت زیادہ محنت کی، مشقت کی اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنی زندگی پل کھیل کر، اپنی جان پل کھیل کر محنت مشقت کی، مگر اس قدر کامیابی نہیں ملی۔ آپ تھک گئے، تھکاوٹ ہو گئی، اکتا گئے، اکتاہٹ ہو گئی۔ ان تمام چیزوں کا حل استغفار میں موجود ہے، اور استغفار اس قدر عظیم اور بڑیا وظیفہ ہے کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ لوگو، اگر تم مال چاہتے ہو، اگر تم اولاد چاہتے ہو، اگر تم بیٹا چاہتے ہو، اگر تم بیٹی چاہتے ہو، اگر تم باغات چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ استغفار کرو۔ یعنی کہ استغفار جو ہے وہ اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے، اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے، اللہ کی قریب ہوتا ہے۔ استغفار کرنے سے دل پاک مزکہ اور مصفہ ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے۔ تو جب دل صاف ہوتا ہے، کسی کے لیے آپ کے ذہن میں خیال میں برائی نہیں ہوتی، تو پھر یقیناً کامیابی جو ہے وہ ضمانت بن جاتی ہے۔ گناہگار کو جب چوٹ لگتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے جو استغفار ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکتا گئے ہیں، آپ کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، آپ کے معاملات حل ہونے والے نہیں، آپ تھکن زدہ ہو گئے ہیں، زندگی جیسے خشک سی ہو گئی ہو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی راہ نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، اور کوئی چیز جو ہے وہ کامیابی کی ضامن نہیں بن رہی ہے، تو آپ استغفار کیجئے۔ اور استغفار سے صرف جو ہے وہ گناہ ہی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے، گناہوں کی معافی ہی نہیں ہوتی، بلکہ استغفار سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو جب درجات بلند ہوتے ہیں تو البندہ جو ہے وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو یقیناً جب رب کے قریب ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کی جو ہے وہ تمام جائز حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ استغفار اس قدر اہم ہے کہ نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء اور خاتم المعصومین، جن سے گناہ کا، غلطی کا شائبہ ہی نہیں، اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو معصوم جو ہے وہ عن الخطا پیدا فرمایا، لیکن حضور نبی علیہ السلام بھی خود جو ہے وہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اکتاہٹ، پریشانی، الجھن، مصیبت، رنج و آلام، مصائب و آلام، اور جو ہے وہ کہہ لیں کہ جس قدر جو ہے وہ آپ کی زندگی کی مشکلات ہیں، ان سے نجات اور چھٹکارے کے لیے، کامیابی کی ضمانت کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ استغفار یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ دیکھیے پھر رب کائنات آپ کے حالات کو کس طرح سے پلٹتا ہے، آپ کے حالات کس طرح سے بدلتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل وہ دن دور نہیں جب آپ کی جو تمام مصائب، مصیبتیں اور رنج و الم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی تمام ہر نیک جائز حاجت جو ہے وہ رب کبریا کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور